ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. دیکھیے جو منہجی اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں وہ 3 چیزوں کو پکڑ کے چلتے ہیں. میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں چیک کرنے کا. اور وہ بنیاد کو چھوڑتے ہیں. وہ عقیدے پہ نہیں پڑھائیں گے. جتنے بھی لوگ ایسے دیکھیے عقیدے پہ ان کے درست دیکھیے ڈھونڈیے. توحید کے اوپر، شرک کے اوپر، بدعات کے اوپر، خرافات کے اوپر نہیں. عقیدہ اور منہج ان کی تعلیمات میں اس پر کچھ نہیں ہوگا. وہ فقہ کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتائیں گے اور کسی ایک مکتب فکر کو نہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی نہیں. قرآن و سنت کی بنیاد پر فقہ نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بالعکس آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن کی تفسیر. 3 چیزیں آپ کو ملیں گی. قرآن کی تفسیر لیکن عقیدہ نہیں، سیرت لیکن فقہ نہیں، اور عربی زبان. یہ 3 پکڑ کے چلتے ہیں وہ جن کا منہج صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں پکڑ کے چلتے ہیں، صرف تفسیر اور سیرت اور عربی زبان. کیوں؟ ان تینوں سے مچھلیاں جال میں آسانی سے آتی ہیں. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو شاید نہیں بتائی ہو کسی نے. اس سے عربی زبان سیکھنے کا چابی مل جائے گی، چیمپئن بن جائے گا تو. اور عالم کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھ کو. عربی سیکھ، 20 دن میں پورا قرآن آ جائے گا تیرے کو. 20 دن میں؟ پاگل اتنے مدرسے میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں آتا. 8 سال پڑھ کے نہیں آتا. 20 دن میں 50% قرآن. پھر مدرسے بند کر دو، وہاں بھی نسخہ لگا دو. 20 دن میں 50%، 40 دن میں 100%. ایک چلا لگا دو، ختم. اور 15,000 اس کی فیس ہے. اچھی بات ہے. ایسے جتنے سیکھنے والے ہیں یہ قوم کے لیے سردرد بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر بنتے لیکن علماء کے انڈر میں نہیں رہتے. اب اور زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں پہلے دن سے بھرا جاتا ہے اب اتنا پڑھ لیا نا تیرے کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے دواخانے کی. اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو عربی زبان، قرآن کی تفسیر. لیکن قرآن کی تفسیر میں منہج صحیح نہیں ہوگا. فلسفیانہ تفسیریں جس میں سلف کو وہ پہلے دن سے بتائے گا اس کا قول، اس کا قول، یہ کیا ہے. قرآن کو قرآن سے سمجھنے کا دیکھو، قرآن میں ایک بات ادھر ہے تو دوسری جگہ قرآن میں ادھر ہے. تو قرآن کے لیے قتادہ کیا بول رہے ہیں اور مجاہد کیا بول رہے ہیں، سالم کیا بول رہے ہیں، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کا کیا بولنا ہے اور فلانے کا کیا بولنا ہے. یہ اتنے سارے اقوال کیوں بھائی؟ یہ سارے اقوال چھوڑ دو، خالی قرآن پڑھو بلسان عربی مبین. قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ایک دم کھلی عربی زبان میں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ نہیں بتائے گا نصیحت کے لیے آسان ہے لیکن عقیدے کی آیتیں، مسئلے مسائل اور مثالیں تھوڑا مشکل ہے. نہیں، اس کو بولو سناؤ، سمجھاؤ تفسیر. اللہ نور السماوات والارض پورا سمجھا کے بتاؤ کیا سمجھا تم کو. قرآن میں اللہ نے بتلایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا کوئی سمجھتا نہیں ہے. یہ کبھی زندگی میں پڑھیں قرآن میں آیت؟ نہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ان آیتوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. معلومہ ایسی بھی آیتیں قرآن میں کچھ ہیں جو علم کے بغیر سمجھنا مشکل ہے. لیکن نصیحت والی باتیں، جنت کی بات، جہنم کی بات، ڈانٹ اور ترغیب، یہ آسان ہے. کیونکہ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. جو نصیحت کی باتوں والی آیتیں ہیں وہ آسان ہیں لیکن جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر، جو اس کے اندر مثالیں ہیں، جو عقائد کی آیات ہیں، بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں، سمجھانا پڑتا ہے. نہیں تو پھر تو کیوں تفسیر کر رہا ہوں؟ قرآن کی کاپی دے دے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں آسان ہے وہ بھی تفسیر کر رہے ہیں تو تفسیر کیوں کر رہا؟ سمجھانے کی ضرورت جب نہیں ہے تو سمجھا رہا کیوں؟ سمجھا رہا ہے نا تو سمجھا رہا ہے کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے اس کو. تو تیرا سمجھانا ہم دیکھیں سلف کا، تیرا سمجھانا دیکھیں سلف کا دیکھیں، یاد رکھیں اس کو. تو بہت سارے لوگ ہیں جو تفسیر، سیرت
اور عربی زبان، جتنے بھی منحرفین ہیں ان 3 میدان کو پکڑ کے چلیں گے، لیکن وہ چھوڑ دیں گے 2 بہت اہم میدان جو اصل ضرورت ہے۔ آپ زندگی بھر قرآن کی تفسیر نہیں سمجھے جہنم میں جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ آپ کے ابا جہنم میں جانے والے ہیں؟ پڑھے انہوں نے تفسیر قرآن کی؟ آپ نے پڑھے اب تک؟ ایسے ہی مر گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں، قرآن کی تفسیر اگر آدمی نے شروع سے اینڈ تک نہیں پڑھا جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں رہا تو عقیدہ اہم ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے اس کو آج سمجھ لیں اچھی طرح سے، تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن سمجھے اس کو۔ اپنے لوگوں کی تفسیر نہیں ہے، اپنے لوگوں کا سیرت پہ نہیں ہے، اپنے لوگ عربی زبان نہیں سکھا رہے، یہ سب سیکنڈری ہیں، یاد رکھیے، یہ پرائمری نہیں۔ ایک آدمی کے لیے تفسیر کا علم سیکھنا پرائمری نہیں ہے، سیکنڈری ہے، اور اس کے لیے سیرت سیکھنا بنیادی چیز نہیں ہے۔ بغیر سیرت کا علم جانے مر گیا جہنم میں نہیں جائے گا، بغیر عربی زبان کے مر گیا، سارے بغیر عربی والے سب جہنم میں جانے والے نہیں۔ وہ دین کا ہائر ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے اس کو۔ تفسیر ضروری ہے، عربی زبان ایک دم ضروری ہے، سیرت کا علم ضروری ہے، قرآن کا گہرا علم حاصل کرنے کے لیے تفسیر کے اصول تفسیر ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا واقعات ہوئے اس کو سیکھنے کے لیے، اعلیٰ علم دین کا حاصل کرنے کے لیے وہ ضروری ہے۔ عربی زبان پورے دین کی بنیادی ماخذ سے اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن عام آدمی کے لیے عقیدہ سیکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ اگر اس نے نہیں سیکھا تو ایسا آدمی گمراہ ہے۔ روزمرہ کے احکام، عبادات کیسے کی جائیں، نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کیسے کیا جائے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، نکاح کس چیز سے ختم ہو جاتا ہے، کیا چیز نکاح کے لیے ضروری، تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام، کھانے پینے میں، لباس میں، یہ فقہ ہے، یہ لازم ہے، یہ ڈیلی چیز میں، ڈیلی زندگی میں کام آتا ہے۔ اہل حدیث علماء ان چیزوں پر اپنی محنت کو مرکوز کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائیں، لوگوں کا منہج صحیح ہو جائے، لوگوں کے احکام صحیح ہو جائے، جو کہ عام انسانوں کے لیے بیسک ہے۔ تفسیر تھوڑا سیکنڈ لیول پہ جائے گا تو تفسیر ہے، سیرت سیکنڈ لیول پہ جائے گا، یہ چیزیں حاصل کر لیا اس کے بعد اس کی ضرورت ہے۔ عربی زبان جو اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے دینیات میں اس کے لیے ضروری ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں، لیکن عقیدہ اور فقہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ بدگمان نہ ہو اہل حدیث علماء سے، سلفی علماء سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ میدان، اس لیے آپ دیکھیے جتنے لوگ تفسیر یہ وہ کرتے ہیں، جب جنازے کے مسائل آتے ہیں تو کدھر کیا بولتے ہیں؟ عالم سے پوچھ لو۔ سیاست کی باتیں کرنے والے، خلافت قائم ہونا چاہیے، دنیا میں جہاد کے حالات ہو رہے ہیں اور مسلمان کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں۔ اب بیوی کو حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے تو کیا کرتے پھر؟ شیخ ایسا ایسا ہے، حیض کے دن آگے پیچھے ہو گئے، کیا کرنا؟ اب عالم کی صورت پیش آتی ہے۔ گھر میں فلاں کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کیسا لٹانا، تو اس کو کیسا لٹانا معلوم نہیں ہے، تو حکومت کس میں پڑا ہوا تھا، اب ضرورت پڑی عالم کی۔ روزہ ٹوٹا، بیوی سے رات میں سو گیا تھا، احتلام ہو گیا، اب نیند کھولی تو سحری کا وقت ختم ہے، اب روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، کروں کیا؟ اب سلفی عالم بتاتا ہے ایسا ایسا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو یہ سیکھا نہیں، اور تو انگلینڈ اور آسٹریلیا اور کائے کا سیکھا تو۔ اس لیے جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، واقعی جب زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں، تجارت کے مسائل پیش آتے ہیں، ان کو سلفی علماء کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میدان ہے جس کو پکڑ کے وہ چلتے ہیں، عقیدہ اور فقہ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اردو کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ کس کی ہے جو پوری دنیا میں آ جاتی ہے؟ سلفی ہے۔ احسن البیان کس کا ہے؟ جو سعودی عرب سے حاجیوں کو دیا جاتا ہے کس کا ہے؟ یہ تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر کس کی ہے؟ تب ابن کثیر کون ہے؟ سلفی ہیں۔ ابن کثیر سلفی ہیں۔ ابن جریر الطبری جو اصل ہے تفسیر ابن کثیر کی، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ وہ خود اہل حدیث ہے۔ حدیث کی کتاب سب سے معتبر، جس کے بغیر ایک آدمی
दस्तार बंदी नहीं होती मदरसों में। इमाम अल बुखारी कौन है? अहले हदीस है, सलफ़ी है। आप बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मनहज के बारे में इब्न तैमिया कौन है? सलफ़ी हैं। उन्होंने खुद सलफ़ी, वक्त नहीं वरना उनके अक़वाल बताता पूरा में। तो ये याद रखने की चीज़ है कि लोगों का अक़ीदा, उनका मनहज और फ़िक़ही मसाइल ये ज़िंदगी की असल बुनियाद है जिनको उनको ज़रूरत डेली पड़ती है। सलफ़ी उलमा इसमें सुस्ती नहीं करते हैं। लेके बैठ गए तफसीर और अक़ीदा नहीं सिखा रहा लोगों को, मर जाएंगे बग़ैर तौहीद के, कैसा जाएंगे दुनिया से। अलम तरा कैफ़ा की तफसीर मैंने सीखा लेकिन अक़ीदा मुझको तौहीद मालूम नहीं, बताइए क्या फ़ायदा। उसके ज़रिए से अक़ीदा सही होना चाहिए। लिहाजा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझको तफसीर उनकी अच्छी लगती है इसलिए मैं सुनता हूँ, इसरार अहमद की तफसीर अच्छी लगती है, नोमान अली ख़ान की तफसीर अच्छी लगती है। आप उनका अक़ीदा और मनहज भी तो देखिए भाई, मनहज उनका देखिए, पूरा सियासी मनहज है। बैत लेते हैं हुकूमत को हिलाने के लिए, हुकूमत का पलंग हिलाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे लोगों को काम पे लगा दिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट अच्छी बुरी है वो एक अलग बात है, लेकिन नौजवान हमारा पूरा उसमें लग जाता है, हुकूमतों के ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देता है और घर में सुधार उसके नहीं होता है। पूरे आलम को बदलने का उसका फ़िक्र है, लेकिन अपनी ज़ात को और अपने घर और अपनी बस्ती को बदलने की फ़िक्र उसमें नहीं है। तो ये अरबी ज़ुबान सीखने का शौक़ उसको है, तौहीद अभी तक मालूम नहीं है उसको, पेशाब पाखाने के मसाइल उसको मालूम नहीं है। वही समझता है अरबी मुझको आ गई सब आ जाएगा, नहीं होता है, सब पढ़ना पड़ता है उसके लिए बहुत। लेकिन इसको लोगों ने ये भरम दे दिया है, अरबी आ गई ना ख़त्म, वर्ड टू वर्ड कुरान सीख लिया ना, कुरान का चैंपियन बन जाएगा, तो कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, फिर ये किसी का हाथ नहीं पकड़ता। फिर याद रखें इसको।